والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اس دنیا میں انسانوں کی جو تاریخ اس تاریخ میں ہم کو بہت ساری شخصیات نظر آتی ہیں. ان میں سے اکثر کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کو تاریخ سے نکال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں نہ پیدا ہوتا تو کیا کمی آ جاتی ہے؟ آپ نہ ہوتے تو کیا فرق؟ ہمارے لیڈران نہ ہوتے تو کیا خرابی آ جاتی ملک میں؟ بلکہ مجھے معاف کیجیے گا، اس مجمع میں بہت سے لوگ کہتے نہ ہوتے تو ملک اور اچھا ہوتا. کتنے بادشاہان ہیں، کتنے حکام ہیں، کتنے فاتحین ہیں، کتنے علماء اور ادبا ہیں، کتنے محققین اور موجدین ہیں، کتنے سائنسداں اور ریسرچ اسکالر ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر بھی کیا. اور وہ نہ ہوتے اگر ان کو تاریخ سے الگ کر دیا جائے تو فرق پڑتا ہے. بہت سارے کام شاید ادھورے رہ جاتے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ جن کاموں کا ان کو ذریعہ بنایا، جن کاموں کا ان کو سبب بنایا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید وہ کام بھی وجود میں نہ آئے ہوتے. لیکن اس پوری دنیا میں، پوری انسانی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں ہر انصاف پتا، ماننے والا بھی نہ ماننے والا، اقرار کرنے والا بھی انکار کرنے والا، محبت کرنے والا بھی نفرت کرنے والا، اگر وہ پڑھا لکھا ہے، اگر اس نے دنیا کے حالات کو جانا اور سمجھا ہے، اور اگر وہ انسانی تاریخ سے واقف ہے تو ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسانی دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. اس شخصیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقتیں دو قسم کی. بعض حقیقتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی،
اور بعض حقیقتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ہماری مادی دنیا میں بھی یہی حال ہے. کتنی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. آواز سنی جاتی ہے دیکھی نہیں جاتی. خوشبو سونگھی جاتی ہے دیکھی نہیں جاتی. سورج سے روشنی کی جو لہریں دنیا میں آتی ہیں محققین کہتے ہیں وہ بھی دو قسم کی ہیں. بعض وہ ہیں جو نظر آتی ہیں, بعض وہ ہیں جو نظر نہیں آتی. لیکن نظر نہ آنے کے باوجود جانکاروں کے علم پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور ان چیزوں کو مانتے ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں. اس زمانے میں دنیا میں آئٹم کا بڑا شہرا ہے. آئٹم آنکھ سے نظر نہیں آتا, اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. اور آئٹم مادے کا سب سے چھوٹا حصہ نہیں, اس کا جو مرکز ہے وہ اور چھوٹا ہے. اس مرکز کے گرد جو روشنی کی لہریں طواف کر رہی ہوتی ہیں وہ اور چھوٹی. ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اس کے باوجود انسان ان کو مانتا ہے. ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بالغیب کی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ اس کی حقیقت بھی ہم سب کو عطا فرمائے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت ساری حقیقتیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, صرف اس لیے ہم ان کا یقین کرتے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں کہ ان کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہوگی. اور ان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی نہیں. جنت کو ہم مانتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. جہنم کو ہم مانتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. قبر کے حالات کو, قبر کے عذاب کو ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں تو قبر زمین میں ایک گڑھا نظر آتی ہے. رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان کی قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہوتی ہے جس میں جہنم کی آگ جل رہی ہوتی ہے, یا جنت کی کیاری ہوتی ہے جس میں باغ ہوتا ہے, بہار ہوتی ہے, جس میں ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں, ہر قسم کا آرام ہوتا ہے. ہم کو نہ آگ نظر آتی ہے نہ ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں, لیکن ہم کو اللہ نے ایمان بالغیب عطا فرمایا ہے. ہم دونوں خبروں پر یقین رکھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. پلسرات کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا ہے, جہنم کو بھی دیکھا ہے, فرشتوں کو بھی دیکھا ہے, عرش کو بھی دیکھا ہے, کرسی کو بھی دیکھا ہے. آپ نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کے جن انوار کی برسات ہوتی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کو بھی دیکھا ہے. اور اس طرح دیکھا ہے کہ نظر ہٹی بھی نہیں, چوکی بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا, ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں, اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اور اللہ نے جو دکھانا چاہا اس کو دیکھا. نظر ادھر ادھر ہٹی نہیں اور نظر چوندیائی بھی نہیں. جیسے ہم کسی روشنی کو دیکھتے ہیں آنکھ بند ہونے لگتی ہے, نہیں, وہ بے انتہا روشن حقیقتیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی نگاہ بصیرت عطا فرمائی تھی. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ ان حقیقتوں کو پورے اطمینان کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ان کو محسوس کر رہے تھے، ان کا ادراک فرما رہے تھے. تو کم از کم اس مجمع میں اگر غیب کی باتیں کی جائیں، چھپی ہوئی حقیقتوں کی باتیں کی جائیں، تو اس مجمع کے لیے انشاءاللہ ان باتوں کا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی نعمت سے مالا مال کیا. اور ایمان بالغیب کے بغیر انسان مومن ہوتا ہی نہیں، قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہے. اس زمانے میں ہماری امت کے نوجوانوں کو جو قرآن اور حدیث سے فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن کو پڑھ لینا الگ چیز ہے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا الگ چیز ہے، اور پھر پڑھ کر اپنی قابلیت ثابت کرنا، لوگوں سے بحث کرنا، الجھنا، یہ بالکل الگ چیز ہے. اور قرآن سے فائدہ اٹھانا، قرآن کے نور سے دلوں کی اندھیریوں کا دور ہو جانا، حدیث کے نور سے دلوں کی تاریکیوں کا دور ہو جانا، اور قرآن اور حدیث سے حقیقی فائدہ حاصل ہونا، یہ بالکل الگ چیز ہے. قرآن و حدیث سے جب حقیقی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو زندگی ایسی بدلتی ہے جس کا تذکرہ کر رہے تھے ہمارے نہایت مخلص دوست میرے کرم فرما حضرت مولانا حنیف اختر عزیزی کا دامت برکاتہ، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان نوجوانوں کو دیکھا جن کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلا. یہ سب صدقہ ہے اللہ کے ان مقبول بندوں کا جو راتوں میں اٹھ کر سسکیوں کے ساتھ امت کے جوانوں کے لیے آنسو رہا. ان واقعات کو جب منسوخ کیا جاتا ہے مجھ جیسے کسی فقیر کی طرف جو خود صحیح دامن ہے، جو خود خالی ہاتھ ہے، تو اس کے بعد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں آنسو بہائیں اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ آپ کسی قابل بنا دیجیے. جب آپ نے اپنے بندوں کے دل میں اتنا حسن زن ڈال دیا ہے تو آپ ایسی معاملہ فرمائیے. یہ تو ایک چھوٹا سا ڈاکیا ہے جو اصل میں ڈاک پہنچانے کے لیے آپ کے شہر میں حاضر ہوتا رہتا ہے. حضرت قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ کی، جن کی راتیں اللہ سے مناجات میں گزرتی ہیں اس امت کے نوجوانوں کی. اور پھر اللہ کا کرم ہے، ایک بنگلور کیا اور ایک ہندوستان کیا، الحمدللہ یہ خوشگوار تبدیلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. ایک واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس امت کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، حکیم ترمذی. ایک امام ترمذی ہے جن کی حدیث کی مشہور کتاب ہے، تہائے ستہ میں سے ایک ہے سنن ترمذی. وہ امام ترمذی الگ ہے، یہ حکیم ترمذی الگ ہے. اصل کا ترمذ ایک شعر ہے، اس کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو ترمذی کہا جاتا ہے. یہ حکیم ترمذی بھی بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار. ان کا ایک واقعہ بزرگوں نے نقل کیا ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی ان کے پاس مریضہ بن کر، اور جب اس نے آ کر کے اپنے نفس دکھائی اور یہ دوا لکھنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ حکیم صاحب میرا مرض کچھ اور ہے، میرے مرض کی دوا ان شیشیوں میں اور ان مشروبات میں اور ان گولیوں میں نہیں ہے. میں بہت دنوں سے آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی. آج مجھے موقع ملا ہے، آپ سمجھیں میرا مرض کیا ہے، اس کی دوا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے. وہ بیچاری آنے والی شرمندہ ہو گئی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. غالباً انہیں حکیم ترمذی کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے جن کا نام
اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ایک مرتبہ حج سے سفر پر جا رہے، راستے میں ایک جگہ قیام ہوا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کوئی جانور ذبح کرنے چلا گیا، کوئی لکڑیاں جمع کرنے چلا گیا، جنگل میں جا کر لکڑیاں چننا پڑتا تھا، سارا کام کرنا ہوتا تھا۔ اتفاق سے یہ بزرگ خیمے میں بالکل اکیلے رہے۔ ایک دیہاتی عورت آئی، اس نے آ کر خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان کی طرف دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی مانگنے والی عورت ہے، کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے اشارے سے انکار کیا، میں روٹی مانگنے نہیں ہے، میرا تقاضا کچھ اور ہے، یہ تنہائی ہے، میں دوسرا سوال لے کر کے آئی ہوں، میرا سوال پورا کرو۔ تو یہ بیٹھ کر رونے لگے، لیکن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے تو وہ تو گھبرا نہیں تھا۔ رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی میں گناہ سے تمہاری حفاظت فرمائی۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ کو ہو، میرے پاس تو ایک دیہات کی عورت آئی تھی، گندے کپڑے پہنے ہوئے، گندی شکل صورت کے ساتھ، آپ کو تو ملک کی بادشاہ نے دعوت دی۔ اس زمانے میں اس نے جو کپڑے پہنے تھے شاید اس سے اچھے کپڑے بازار میں نہ دکھتے ہو، جو خوشبو لگائی تھی شاید اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی استعمال کرتا ہو، آپ محل کے اندر تھے، کسی کے آنے کا بھی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا تھا، میری حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا تھا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو معصوم نہیں بنایا لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، میں تم کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہو گیا۔ حضرت دامت برکاتہ کی تربیت کے نتیجے میں اس دور میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اب اس کا ایک نمونہ سنیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ حضرت کا ایک ادارہ ہے امریکہ میں دارالاحسان، اسی کی مناسبت سے الحمدللہ آپ کے خدمت گزار ادارے کا نام دارالاحسان رکھا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دارالاحسان کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یونیورسٹی کا ایک نوجوان خوبصورت طالب علم کانپتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، نماز پوری کی دیر تک دعا کرتا رہا، اپنے آنسو پوچھتا رہا اور پھر حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سے پوچھا بیٹے کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے؟ اس نے کہا حضرت میں فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، آپ کو تو معلوم، میں آپ کا مرید ہوں، آپ کے باعث ہوں، آپ کے زیر تربیت، میرے ساتھ ایک انگریز لڑکی پڑھتی ہے، میری ہم عمر ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، آج تو میں اپنے کالج سے اپنے کلاس روم سے نکل کر آنے لگا تو وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا میرے والدین ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے، میرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، یہ فلیٹ کی چابی میرے پاس ہے، تم میرے ساتھ چلو، اتنے دنوں میں ہم دونوں ساتھ میں رہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرا راستہ روک رہی تھی، آدھا گھنٹہ اس نے مجھے نکلنے نہیں دیا، بڑی مشکل سے میں نکل کر کے آیا ہوں اور اللہ کے سامنے مسلح پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا تھا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے ایمان کو بچایا۔ یہ یوسفی کردار اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں جس شخصیت کے نام سے بنگلور والے خوش نصیب ہیں کہ اس شخصیت کا فیض بنگلور والوں کو مسلسل حاصل ہے، اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ بات دور چلی جائے گی، مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی یہ واقعات آگے
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان بالغیب عطا فرمایا ہے. آئیے پھر سے شروع سے بات شروع کر لیتے ہیں. غیب کی یقین کے بغیر زندگی نہیں بنتی. ہاں بات کی چل رہی تھی جب قرآن اور حدیث سے فائدہ ہوتا ہے تو زندگی میں تقویٰ آتا ہے، اور جب فائدہ نہیں ہوتا تو بہتر دوسروں کو بھی کیا دکھانا، پیسوں کو بادشاہ کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں الجھنا. خدا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. کچھ بدنصیبوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. دلوں پر مہر لگائی، آنکھوں پر نہیں، زبان پر نہیں، دماغ پر نہیں. آنکھ سے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، سیرت پڑھ سکتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں، دماغ سے سوچ سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، لیکن جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کا اثر زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اس کا اثر میں یہ نظر آتا ہے کہ زندگی میں خواہشات کی پیروی ہو. باتیں تو عرش کی ہوتی ہیں، زندگی فرض کے قابل بھی نہیں ہے. منمانی زندگی ہوتی ہے، شیطانی زندگی ہوتی ہے، نفسانی اور شہوانی زندگی ہوتی ہے. جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا، اور جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں اور اللہ ان کو تقویٰ نصیب فرماتے ہیں. کتاب و سنت کا اصل فائدہ تقویٰ ہے، بچوں وہ واسطہ نہیں ہے، کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. اصل فائدہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے تقوی والوں کو، متقیوں کو راستہ دکھاتا ہے. اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے وہ دوسروں پر خرچ بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں پر ہم نے اتاری تھی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور ان کا دل آخرت کے یقین سے لبریز. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہے. وَأُولئک ھم الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہو. تو ساری کامیابیوں کے لیے تقویٰ شرط، اور تقوی کے لیے ایمان بالغیب پہلی شرط. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے پورے مجمع کو ایمان بالغیب نصیب فرمایا ہے. اللہ اس ایمان کو کامل کر دے، اللہ پورے مجمع کو متقی بنا دے. کم از کم آج پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ واپس جانے کی توفیق عطا فرما دے کہ آج تک جو منمانی زندگی گزاری اب اس کو یہی چھوڑ کر جائیں گے. آج سے یہاں سے تقوی کی نیت لے کر واپس جائیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم غیب پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں وہ ساری باتیں ماننی جن کو بیان فرمایا پروردگار عالم یا جن کو بیان فرمایا رحمت العالم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی صورت میں دیکھا۔ پیر زمین سے تھے، سر آسمان، 600 بازو تھے، 600، صرف 2 بازو انہوں نے کھولے تھے تو آسمان کا پورا کنارہ ڈھک گیا، صرف 2 بازو تھے، 598 بازو نہیں کھولے۔ بتائیے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں بات، لیکن سچی حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کنارے پر ان کی اصلی حالت میں، ان کی اصلی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں، تو جب اس کو مانتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں ہم سب کو مانیں۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقتیں بیان فرمائی ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کو بھی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفتگو تو فرماتے تھے حلال و حرام سے متعلق، وہ تو عام گفتگو کرنا تھا تمام صحابہ کرام کے درمیان، دین کے احکام بیان فرماتے تھے، جنت کے حالات بیان فرماتے تھے، جہنم کے حالات بیان فرماتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور باتیں بھی بیان فرماتے تھے جو تمام صحابہ کرام کے درمیان نہیں بیان فرماتے تھے، وہ سب سے سمجھنے کی باتیں نہیں۔ منافقین کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، ایک ایک کے نام معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مخصوص صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان کو وہ سارے نام بتلائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان صحابہ کے معاشرے میں کسی عنوان سے پہچانے جاتے تھے، ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے رازداں، ان کو سب کے نام معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو سب کو نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جبکہ وہ امیر المومنین تھے، حضرت حذیفہ ابن الیمان سے درخواست کی، حذیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کا راز کھول دو، میں یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے تمام منافقین کے نام بتلا دو، لیکن تمہاری بڑی مہربانی ہوگی صرف اس کا بتلا دو۔ جب حضور نے تم کو منافقین کے نام بتلائے تھے تو عمر کا نام تو نہیں گیا، ہم سوچے ہم کہاں ہیں، ہمارا کیا حال ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب جو زمین پر ہیں اور ان کا محل جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، جو ابھی زمین پر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں 10 افراد وہ ہیں جن کو العشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے، ہم اردو زبان میں ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یاد رکھیے حضور نے اپنی زندگی میں صرف 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، اور بھی بہت سارے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ 10 وہ ہیں جن کو حضور نے ایک وقت میں ایک مجلس میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں حضرت عمر بھی۔ دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنت، لیکن حضرت عمر ڈر رہے ہیں حذیفہ
منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے، مجھے بتلا دو۔ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں ہے میرے مومنین، آپ کا نام نہیں ہوگا، اس سے آگے تو نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہا حذیفہ ایک بات بتلا دو۔ کیا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑے بڑے طوفانوں کا، جن بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے وہ کب آئے؟ وہ شروع تو نہیں ہو گئے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں شروع ہوئے۔ ان فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے، وہ بند ہے، جب تک وہ دروازہ بند رہے گا اس وقت تک فتنے نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر سمجھ گئے وہ دروازہ کون ہے؟ تو حذیفہ اتنی بات اور بتلا تو حضور نے اس دروازے کے بارے میں کیا بتلایا ہے؟ وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضور نے بتلایا ہے کہ وہ توڑا جائے گا۔ یہ اطلاع ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ وہ دروازہ خود امیر المومنین حضرت عمر کے کہ جب تک یہ دروازہ بند رہے گا فتنے نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر سمجھ گئے وہ دروازہ کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام ہر ایک کو نہیں بتلاتے، یہ ایک اہم حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا اوقات سادے سادے جملوں کے بعد باتیں کرتے تھے، سب نہیں سمجھ پاتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، آ کر ارشاد فرمایا، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اللہ نے اس سے کہا دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا اے اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اسی شان کی زندگی ملے گی، جب تک رہنا چاہو تب تک۔ اس بندے نے کہا نہیں ہے اللہ، میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ بس جو اتنا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر قربان، ہماری اولاد کی جانیں آپ پر قربان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ سوچتے رہے کہ یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا، یہ حدیث کے الفاظ، یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور کسی نیک آدمی کا قصہ سنا رہے اور یہ رو رہے۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہمارے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے واپس تشریف لے جانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق اس طرح فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا، اور اس سے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو۔ جب رخصت ہو گئے تب صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضور کیا فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت سمجھا، اور صحابہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچاننے والے ہمارے درمیان ابوبکر صدیق ہیں۔ اب دو باتیں ہو گئی، حضور کی ہر بات فوراً سب نہیں سمجھتا، جو عام باتیں وہ تو سب سمجھتے تھے، لیکن گہری باتیں بات مخصوص لوگ سمجھتے تھے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتلاتے بھی نہیں تھے، مجمع میں کرتے بھی نہیں تھے، بلکہ تنہائیوں میں بعض مخصوص لوگوں کو بتلاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر قیامت تک کے لیے ان باتوں کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل مخصوص، منفرد اور نرالا طریقہ اختیار فرمایا۔ اس طریقے کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں، وہ تو بہت مخصوص علمی مجلسوں میں کہی جانے والی باتیں ہیں اور جن کے لیے کافی وقت بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی حفاظت کا انتظام کرا۔ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں صحابہ کرام کے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ اپنے شاگردوں سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے میرے پاس دو طرح کے علم ہیں، ایک وہ علم ہے جو میں تم کو سناتا ہوں، اور میرے پاس ایک اور علم ہے وہ بھی میں نے سیکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر فرماتے تھے اگر میں اس کو ظاہر کر دوں، اور اس کے آگے کچھ کہتے نہیں تھے، اپنی گردن پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی اگر میں اس کو ظاہر کر دوں لوگ میری جان کے دشمن ہو جائیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ جتنے فتنے برپا ہو رہے تھے ان سب فتنہ پروروں کا نام لے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں قیامت تک کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو آنے والا ہو اور اس کے ذمہ دار اور اس کے سرغنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نام نہ بتایا ہو کہ آپ نے اس کا بھی نام بتایا, اس کے باپ کا بھی نام بتایا. اس کا یہ نام ہوگا, اس کے باپ کا یہ نام. اور پھر صحابہ کہتے ہیں ذکرہ ہو من ذکرہ ہو ونسیہ ہو من نسیہ ہو, جو اس نے یاد رکھا جو بھول گیا بھول. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بتلایا. یہ ایک ایسا علم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قصداً پردہ ڈالا. اس علم کے اشارے ہم کو ملتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, اور پھر اس کی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں اہل اللہ کے یہاں, اللہ والوں کے یہاں, اہل دل کے یہاں, اہل کشف کے یہاں, جنہوں نے استفادہ کیا ہے انہی علوم سے جن کو حضرات صحابہ کرام نے خصوصی طریقے پر حاصل کیا تھا. رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھیں, توجہ اس بات, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے. اس لیے ایک بڑی حقیقت جس کو تلاش کرنے میں دنیا پریشان ہے, اللہ نے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا کے سائنسداں اور سائنسداں بیچارے کیا کہیں, جس طرح کوئی اندھا پٹرول کر چلتا ہے اس طرح کرتے ہیں. سر کی آنکھیں روشن, دل کی آنکھیں بند. راستہ کیسے نظر آئے گا؟ ظاہر کا راستہ چاہے جتنا نظر آئے, باطن کا راستہ تو نہیں نظر آئے گا, حقائق تو نہیں نظر آئے گا. یہ سائنسداں بیچارے کس طرح ٹٹول کر چلتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ سنیے. ایک مرتبہ سویڈن میں مینجمنٹ کا ایک کورس ہو رہا ہے جس میں پوری دنیا کے چوٹی کے انجینئر کو اور مینجمنٹ کے ماہرین کو جمع کیا گیا. ہر ملک میں باقاعدہ اس کے امتحانات ہوئے اور جو لوگ منتخب ہوئے تھے وہ گئے. پوری دنیا سے اس میں لوگ آئے تھے. پڑوس کے ملک پاکستان سے نہ معلوم کتنے انجینئر نے, کتنے فیکٹریوں کے منیجروں نے درخواست دی تھی, اور پھر ان کا تقابلی امتحان ہوا تھا. اور اس میں جس شخصیت کا انتخاب ہوا تھا وہ تھے میرے شیخ و مرشد قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم. حضرت انجینئر تھے. اور اس زمانے میں کئی فیکٹریوں کے منیجر ہوا کرتے تھے. حضرت کی ابتدائی جوانی اور تشریف لے گئے. دوسرے ملکوں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اور بعد میں حضرت سے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کسی جلد میں, اگر آپ فہرست میں دیکھیں گے. اور وہاں جب آپ پڑھیے گا تو زیادہ اعتماد اس پر کیجیے گا. اگر اس حادث کے بیان میں کچھ بھول چوک ہو جائے تو اس کی اطلاع دے لیجیے گا, اس بات میں پڑھ لیں. حضرت فرماتے ہیں وہ کورس چلتا رہا, کئی دن تک چلا. آخری میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیونکہ ذمہ دار قسم کے لوگ, ہاں پھر ان لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوا. پوری دنیا سے جو لوگ آئے تھے ان کا ایک امتحان بھی ہوا. اس امتحان میں بھی جن 12 یا 13 لوگوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی, انہیں بھی حاصل کی. پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم آپ کو ایک دماغ کی ایکسرسائز بتائیں گے, کیونکہ آپ لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں. آپ کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے. کبھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا پروڈکٹ ہو, اتنی مقدار میں ہو, ایسی کوالٹی ہو, لیکن آپ کے ورکر ایسا کام نہیں کرتے, نہیں ہو پاتا آپ کی مرضی کے مطابق کام, اس کی وجہ سے آپ کو الجھن ہوتی ہے. کبھی آپ چاہتے ہیں کہ ایسی غلطی نہ ہونے پائے, وہ غلطی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو الجھن ہوتی ہے. اور ان لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں ان سے دماغ میں ایک سے پلوٹ پڑ جاتی ہے, دماغ آپ ہو جاتا ہے.
اور اگر وہ سلوٹ کچھ دنوں تک باقی رہے تو وہ جسمانی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس سے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے آفاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے, اور انسان بے چین ہوتا ہے, اس کی عمر کم ہو جاتی ہے, اس کی صحت خراب ہوتی ہے, اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ ساری تفصیلات وہاں تو بات میں نہیں ہے, لیکن یہ آج بھی بتا رہا ہے کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہیں. تو دماغ کی ان سلوٹوں کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایکسرسائز سکھائیں گے. ٹھیک ہے صاحب, سکھائیے. ایک ہال میں سب کو جمع کیا گیا. یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی چوٹی کے تعلیم یافتہ لوگ تھے, یہ سب اہم لوگ تھے. ایک ہال میں ان سب کو جمع کیا گیا. ایک خاتون تشریف لائیں, انہوں نے کہا آپ لوگ آنکھ بند کر لیں. آپ آنکھ بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, سب کو جھکا لیں. لائٹ آف کر دی گئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا سب کچھ بھول جائیں, سب کچھ بھول جائیں, سب کچھ بھول جائیں. کچھ دیر تک کہا تو خاموشی رہی. 5-7 منٹ کے بعد انہوں نے لائٹ آف کیا اور کہا بس یہ ایکسرسائز ختم ہو گئی. ایسی ہی روزانہ کیا گیا. پھر انہوں نے تاثر پوچھا کیا تاثرات ہیں آپ لوگوں کے. تو حضرت نے لکھا ہے غالباً ملیشیا یا انڈونیشیا کا ایک نوجوان انجینئر تھا, وہ تو اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے اپنا دماغ بہت ہلکا لگ رہا ہے, ایسا تجربہ تو مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. دوسروں نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سے کھڑے ہو گئے, مجھے بھی کچھ کہنا ہے. ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تو ویسی سب میں الگ نظر آتے تھے, اس زمانے میں بھی ماشاء اللہ اپنے کرتے پجامے, ٹوپی, داڑھی اور عمامہ اور عبا کے ساتھ سب متوجہ ہو گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کرایا وہ ادھورا ہے. ہم کو ہمارے بڑوں نے پورا کام سکھایا, ہم تو پہلے سے کرتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ پورا کیا. کہا آپ نے کہا سب کچھ بھول جاؤ, سب کچھ بھول جاؤ. انسان بھولنے کے لیے نہیں پیدا ہوا, انسان یاد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ سب کچھ بھول جاؤ, صرف اپنے خالق و مالک کو یاد رکھو. سب کچھ بھول جائے تو یاد کس کو کریں. ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا کہ سب کچھ بھول جاؤ, صرف اللہ کو یاد رکھو. آپ پڑھیے گا خطبات میں وہ جملے, وہ جو نفسیات کے ماہر وہاں جمع کی خواتین, انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ ان کو کچھ نہیں معلوم تھا, ان کو مذہب کو کوئی نہیں چاہتی ہے. کون آیا کہ کیا مذہب. حضرت نے بتایا الحمدللہ مسلمان ہوں. معاف کیجیے گا, اصل میں آپ کو 1300 برس پہلے وحی کے 1400 برس پہلے وحی کے ذریعے وہ پوری حقیقتیں مل گئی ہیں جن کو ہم سائنس کے ذریعے اب تھوڑا تھوڑا جان رہے ہیں. اور یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے اسٹیج پر ہم بھی یہی کہیں لوگوں سے کہ سب کچھ بھول جاؤ, اللہ کو یاد رکھو, لیکن ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. یہ ہے سائنس, یہ ہے احترام. یہ احترام ان کے اصل انگریزی کے جملوں میں الحمدللہ خطبات الفقار میں, خطبات فقیر میں موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جن حقیقتوں کو تلاش کر رہے ہیں اور جہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہم وہاں پہنچ جائیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو وہ ساری حقیقتیں 1400 برس پہلے وحی کے ذریعے مل گئی. ہم کتنے روز کرتے ہیں, اور ان حقیقتوں سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم کتنے روز کرتے ہیں. اگر ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو قربان نہ کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر, آپ کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں پر, تو پھر دنیا میں ہم سے بڑا بھکاری کون ہوگا, ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. جتنے ٹائم کا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھا لاٹھی لے کر کٹول کٹول کر چل رہا ہو. ایک زمانے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ زمین اور آسمان ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, یہ کائنات خود بخود بنی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. کسی بھی کہتے تھے کسی خدا کی ضرورت نہیں. اب ذرا اپنی اوقات نظر آئی, اب اس سب سے کہنا یہ شروع کر دیا کہ نہیں بھائی ہمیشہ سے تو نہیں ہے. ایک وقت تھا جب یہ بنے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب یہ تک پہنچ جائیں گے. اور پہلے بھی جب اپنی بات کہتے تھے تو اس میں بھی انتہا پسند تھے, اب جب یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی انتہا پسند ہے. اب تو ماشاءاللہ انہوں نے تاریخیں نہیں متعین کرنی شروع کر دی ہے. فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی, فلاں سال میں قیامت آ جائے گی, فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی. قیامت تعلیم اللہ کے سوا کسی کو نہیں.
جب وہ کہتے تھے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی تب بھی وہ جھوٹے، جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں کھانا فلاں تاریخ پر ہو جائے گی تب بھی وہ جھوٹے ہیں. ان کے کہنے میں کوئی سچائی نہیں. اللہ جس تاریخ پر جائیں گے ختم کریں گے، جس پر جائیں گے ختم کریں گے. اللہ چاہے آج ختم کرتے ہیں، اللہ چاہے کل ختم کرتے ہیں، اور اللہ چاہے تو اسے تو اور آتی ہے. سچی بات تو اللہ ہے. تو اب سائنسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں. پہلے وہ بیچارے یہ پریشان ہوتے تھے سوچ سوچ کر کہ اگر ہم یہ مانیں کہ یہ کائنات بنی ہے تو کائنات تو مانتے گی، تو اگر مادہ نہیں تھا تو بنا گیا. یہ بھی اثر موجود ہے. اگر مادہ نہیں تھا تو بنا گیا. کوئی ان سے اگر پلٹ کر کے پوچھتا مرغی کے پیٹ سے انڈا نکلا، انڈے کے اندر سے مرغی نکلی، پھر مرغی کے پیٹ سے انڈا نکلا، پھر انڈے کے اندر سے مرغی نکلی، تو ابتدا میں یا تو ایک مرغی ہوگی یا ایک انڈا ہوگا. تو جب وہ مرغی نہیں تھی تو بنی گئی، جب وہ انڈا نہیں تھا تو بنا گیا. کہیں جا کر تو ماننا پڑے گا کسی بنانے والے نے بنایا. تو یہ بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ مانتا نہیں تھا تو بنا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ اور کھولا اور یہ بات ان کے سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ مادہ نہ ہو، نور ہو، روشنی ہو، توانائی ہو، اور پھر توانائی کو مادے میں بدلا جا سکتا ہے. آج پوری دنیا کے سائنسدانوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ توانائی کو مادے سے بدلا جا سکتا ہے، مادے کو توانائی سے بدلا جا سکتا ہے. اب ان کے لیے بھی اس حقیقت کا سمجھنا کتنا آسان ہو گیا. یہ مادہ نہیں تھا، روشنی تھی، توانائی تھی، اللہ نے توانائی کو مادے سے بدلا. یہ حقیقت تو سب نے مان لی ہے کہ ایک دن یہ کائنات نہیں تھی بنی. تو اب بنی تو کیسے بنی اور کس چیز سے بنی؟ ابھی یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بات اصل میں ان کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں. یہ عقل کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کے سمجھ میں آتی ہے جس کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہو، جس کو وحی کی روشنی حاصل ہو. ہر چیز، ہر بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح ہر چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی، اسی طرح ہر بات عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی. کچھ چیزیں آنکھ سے نظر آتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اعتماد کرنا پڑتا ہے دوسروں پر. اسی طرح کچھ چیزیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عقل کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات وحی الہی کے ذریعے وہ بتائے ڈالو. دنیا والے اس زمانے میں زمین اور آسمان کے سلسلے میں جو کہتے ہیں کہ پہلے مادہ تھا اور وہ بہت کم جگہ پر تھا، بہت سکڑا ہوا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا. پھر ایک دھماکہ ہوا اور وہ ٹوٹ کر الگ ہوا، پھیلنا شروع ہوا اور وہ مستقل پھیل رہا ہے، مستقل پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ مسلسل جاری. وہ بیچارے سب نے ہم نے بڑا تیر مارا، بڑا کمال کر لیا، ہم نے تو ابتدا کنارت کر لی، اب کسی خدا کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو کنارت کر لیا. یہ دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں زمین اور آسمان وجود میں آ گئے. چلے بھائی یہ دھماکہ کیا کس نے تھا؟ اگر دھماکہ بھی ہوا تھا تو یہ دھماکہ کیا کس نے تھا؟ یہ بہت کیسے دھماکہ ہو گیا؟ اور وہ بہت دھماکہ ہو جانے کے نتیجے میں ماشاء اللہ اتنی شاندار زمین کیسے بن گئی، اتنا شاندار آسمان کیسے بن گیا، چاند اور سورج اور ستاروں کا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہکشاؤں کا اتنا زبردست نظام کیسے بن گیا، اور زمین میں زندگی کی تمام ضروریات کیسے ایک ساتھ جمع ہو گئی. تو بالکل ایسے ہی ہو گیا. کسی جگہ 2-4 اینٹیں جمع کر دیجیے اور اس کے بعد ایک پٹاخہ نیچے لگا دیجیے، بس دھماکہ ہو اور ادھر ایک مسجد بن جائے، ادھر ایک عمارت بن جائے، ادھر ایک پارک بن جائے اور ایک خوبصورت محلہ آباد ہو جائے. ایسا ہوتا ہے میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور بہت تو نہیں ہوتا کسی دھماکے کے نتیجے میں. اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا کہکشاں کا نظام خود بہت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بدھی کو حل کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر رکھ دیا. وجعلنا
من الماء كل شيء حي، اور پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہ جو دوسری بات جو بڑی مشکل سے سائنسدانوں کے سمجھ میں آئی کہ اس دھماکے کے بعد سے اس کائنات میں جو پھیلاؤ شروع ہوا تو وہ آج تک رکا نہیں، مستقل کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا تھا جب دنیا میں ان حقیقتوں کو کوئی جاننے والا اور کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اس کو مسلسل پھیلا ہے. میرے دوستوں بزرگوں بات بھی ہو رہی تھی. اب لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ مارکا پہلے ایک ساتھ جمع تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر وہ کہتے ہیں اللہ نے بتایا اس کو اللہ نے پھاڑ کر الگ کیا اور پھیلایا اور وہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے. یہ جو مارکا احساس تھا یہ بھی تو ہمیشہ نہیں تھا، یہ مارکا کرتا ہے. یہ مارکا جس توانائی سے بنا وہ توانائی کرتا ہے، جس نور سے یہ مارکا بنا وہ نور کرتا ہے. اور وہ نور کیا ہے؟ اس کی حقیقت. آئیے اس بات کو دریافت کریں رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ترین الفاظ کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ذرا اس کی کچھ تفصیل معلوم کریں. ان اہل علم، ان اہل دل اور اہل کشف
علماء کرام اور محققین سے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان علوم کا وارث اور امین بنایا. ان محققین اور علماء نے ان کو بتلایا. ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ سے اور کوئی اللہ کی ذات ہی تو باقی رہنے والی ہے. اللہ کی ذات ہی تو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یعنی ہر چیز کی فطرت ہے فنا، اور اللہ کی اپنی ذات ہے بقا. اللہ کا مزاج ہے بقا. اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا، اور کیوں بنانا چاہا اللہ نے کائنات کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی. ان میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی بنیادیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملیں، لیکن جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تب ان بنیادوں کو سمجھنا آتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا. میں ایک زمانے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف. میں نے یہ پسند کیا، میں نے یہ چاہا کہ مجھ کو پہچانا جائے. کیسے پہچانا جائے؟ کوئی پہچاننے والا ہوگا تب اللہ کو پہچانا جائے گا. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی پہچان کے بغیر، معرفت کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اور جنات اللہ کو پہچانے، اور باقی ساری مخلوق اس لیے پیدا کی تاکہ انسان زندہ رہ سکے. باقی ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے. جیسے ایک مہمان آنے والا ہوتا ہے، اب اس مہمان کے لیے ماشاء اللہ مکان بھی تیار ہو رہا ہے، فرش بھی دکھایا جا رہا ہے، کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں، روشنی کا بھی انتظام ہو رہا ہے، ہوا کا بھی انتظام ہو رہا ہے، پانی کا بھی انتظام ہو رہا ہے. سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ مہمان کے لیے ہوتا ہے، تاکہ مہمان آرام کے ساتھ یہاں قیام کر سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہمان پیدا کرنا چاہتے تھے جو اللہ کو پہچانے. اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان خانہ بنایا جس کا نام ہے دنیا، جس میں ہوا کا بھی انتظام ہے، زمین کا بھی انتظام ہے، آسمان کا بھی انتظام ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے، کھانا بھی ہے، تمام ضروریات ہیں. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو بھی تمہاری خدمت میں لگایا، دن اور رات کو بھی تمہاری خدمت میں لگایا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تمہاری جتنی ضرورتیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہیں عطا کر دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کائنات کا جو بیج ہے وہ محبت ہے. کائنات کا بیج محبت. تعین اولی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احببت ان اعرف. میرا دل چاہا، اس کے لیے اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا. میرا دل چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق کو اللہ نے محبت کی بنیاد پر پیدا کیا. ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ نے مخلوق کو محبت کی بنیاد پر پیدا کیا. اللہ چاہتے تھے ایسی مخلوق بنے جو مجھے پہچانے. اب پیدا کس طرح کیا؟ کچھ نہیں تھا تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وجود کس طرح عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خلا میں ایک مقام کو متعین فرمایا، کیسے کہ اللہ نے کہا، اور اس مقام کو متعین فرما کر اس جگہ اللہ نے اپنی نورانی تجلی ڈالی. اس تجلی کے نتیجے میں ایک نور پیدا ہوا. یہ ہے پہلی مخلوق.
اس نور کو اللہ نے اپنے اس نور کے حق سے پیدا فرمایا. اللہ کا نور خالق ہے, یہ نور مخلوق ہے. لیکن خالق اور مخلوق میں اس مقام پر آ کر وہ رشتہ ہے جو انسان کا اپنے سائے کے ساتھ رشتہ ہو. جس طرح انسان چلتا ہے اس کا سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. انسان کی ذات الگ ہے, اس کا سایہ الگ ہے. بالکل اسی طرح اللہ کی تجلیات الگ ہیں, اور اس تجلیات کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا, پہلی مخلوق, پہلا نور, یہ نور الگ ہے لیکن یہ نور مخلوق ہے, وہ نور خالق ہے. اور ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جو کسی چیز کو سائے کا رشتہ ہو. پہلے نور کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پیدا ہوتے ہی اس نور نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ مخلوق اللہ کو پہچانے. اس نور نے اللہ کو پہچانا, اور جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کا سجدہ کرے گا. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی عظمتوں کے گن گائے گا, اللہ کے آگے سجدہ ہو جائے گا. اس لیے اس نور نے سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا, اور کتنے زمانے تک یہ نور اللہ کا سجدہ کرتا رہا اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. پھر اللہ نے اسی نور سے مادہ پیدا فرمایا, اور اسی مادے سے اللہ نے زمین اور آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. پہلے نور کا نام سن لیجیے, اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی کر لیجیے اس مقام کا نام سن لیجیے. ہم کو بتلایا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے نتیجے میں جو ان کو حاصل ہوا اپنے بزرگوں سے, اور جو ان بزرگوں کو حاصل ہوا حضرت سلمان فارسی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے توسط سے ان اللہ والوں نے ہم کو بتلایا یہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے اپنی تجلی ڈالی تھی, اس مقام کا نام ہے کعبہ. یہ کعبہ روز اول سے اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. یہ کعبہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے. عمارت کو اس کو متعین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کعبہ تو زمین سے آسمان تک ہے, وہ پورا مقام خلاؤں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے اپنی تجلی ڈالی تھی. آج بھی کعبے پر اللہ کی ذاتی تجلیات مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے. آنکھ والے ان تجلیات کو اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں نصیب فرمائے. اور اس کعبے پر اللہ تعالیٰ نے جب تجلیات ڈالی تو اللہ نے ان تجلیات کے نتیجے میں جو سب سے پہلا نور پیدا فرمایا اس نور کا نام ہے نور احمدی. یہ جو حقیقت اس کو بیان فرمایا ہے رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما خلق اللہ نوری والخلق كله من نوری. سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے, اور ساری مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا. اس نور سے پہلے اللہ سے کسی نے دھکا نہیں کیا, اس لیے کہ اس نور سے پہلے کوئی مخلوق تھی نہیں. سب سے پہلے اللہ کا سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے نور محمدی کو, رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے پوری مخلوق کی پیدائش کا, پورے عالم کی پیدائش کا. اسی لیے جب دنیا کے بعد ناسمجھوں نے کہنا شروع کیا فلاں اللہ کا بیٹا, فلاں اللہ کا بیٹا, فلاں اللہ کا بیٹا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ذرا آپ ان کو بتائیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں نے تو اس کو دیکھتا, مجھ سے پہلے تو کوئی نہیں تھا. میں جب پیدا ہوا تو میں نے تو دیکھا اللہ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں تھا. اور اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میری پیدائش کو سمجھو میں کس طرح پیدا ہوا. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا, لیکن میں تو اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. میں تو صاف صاف کہتا ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں, میں خالق نہیں ہوں, میں مخلوق ہوں, میں عبداللہ و رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. میرے دوستوں آج جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس ناسمجھ دوست کچھ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں جو شرک سے ملتی جلتی ہوتی ہے, وہ اصل میں انہیں حقیقتوں کو سمجھنے میں غلط فہمی کے نتیجے میں کرتے ہیں. ان حقیقتوں کا سمجھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حقیقتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, صحیح طریقے سے کہنے والا کہہ سکے اور سننے والے صحیح طریقے پر اس کو سمجھ سکیں. بعض لوگوں نے معاملہ شرک تک پہنچا دیا, بعد میں دیکھا اچھا ان باتوں میں شرک ہو رہا, انہوں نے اٹھا کے سر کاٹ دی, حقیقتوں کا انکار کیا. سبحان اللہ.
یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے ایک آدمی کو فوڈ پوائزن ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا اب زندگی میں کبھی کسی کو کھانا نہ کھلایا جائے، کھانا کھانے سے لوگ مرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ علاج ہے، تو کسی کو کھانے نہ کھلایا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا بیمار کو فوڈ پوائزن ہو گیا نا، اس نے کھانا کھایا نا، اس کو غذائی کمیت ہو گئی، زہر ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، بھائی اس نے غلطی کی، اس نے بڑا ہوا کھانا کھایا، تو بڑا کھانا کھانے کو کون کہتا ہے؟ کھانا کھاؤ، لیکن کھانا کھائے بغیر بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے، کھانا نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ بعض لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، ہمارے دوسرے دوستوں نے اٹھا کے ساری حقیقتوں کو ہی کر دیا، اس سے زیادہ آسان تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ایسے ڈاکٹروں کی اس زمانے میں کبھی بھی نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اور بعد میں جتنے پیدا ہوئے ان سب کو اللہ نے میرے ذریعے پیدا کیے، تو جب میں اللہ کا بیٹا نہیں تو جو میرے ذریعے پیدا ہوئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی انسان الرحمن ولد، اب یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اتنی ساری تفصیل کے بعد، ورنہ یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیات کریمہ میں، لیکن اب انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ سے بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کا سجدہ کرنے والا ہوں۔ سمجھے نا اس حقیقت کو؟ کس طرح سجدہ کرنے والے؟ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ نور اللہ کے دربار میں کتنے کروڑ سال تک سجدہ ریز رہا، صرف اللہ کو معلوم، یہ اس سجدہ کرنے والے بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان مدتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا وقت 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اتنے دن ہو گئے صاحب بڑا مقدمہ چل رہا ہے، اب تک فیصلہ نہیں ہوا، اتنے دن سے پریشان ہیں، اب تک کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے 10 سال 20 سال جو ہم کو بہت لمبے نظر آتے ہیں، جن کی گنتی کی جو اکائی ہے وہ دن ہے، اور ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، گھما پھرا کر کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، لیکن گھما پھرا کر دونوں کا مجموعہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تذکرہ کیا اللہ اس کائنات کا جو نظام چلاتے ہیں اس کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کروڑ سال گزرے ہماری گنتی کے مطابق، جب وہ اول الخلق، جب وہ سب سے پہلا نور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی پہچان کے لیے، وہ بس اللہ کے دربار میں سجدہ ریز رہا۔ وہ زمانہ تھا جب کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لو تھا، نہ قلم تھا، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ کوئی اور مخلوق تھی، صرف ایک نور تھا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ نور اللہ کے دربار میں مسلسل سجدہ ریز۔ ہر وقت اس کا ایک کام تھا اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں احمد، اس لیے اس نور کا نام ہے نور احمدی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اب جیسے جیسے مخلوق پیدا ہوتی گئی وہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی گئی اسی نور کے ذریعے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے استاد بنتے گئے، فرشتوں نے اللہ کو پہچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ پیدا ہوئی، انہوں نے اللہ کو پہچانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے دنیا میں، اللہ دیتے ہیں سب کچھ لیکن ڈائریکٹ نہیں دیا کرتے، یہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ ہم کو آپ کو جو علم ملا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے نا، اللہ ہی تو علم دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن دنیا میں دارالاسباب میں جسمانی زندگی ملنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا وہ کیسے دیا؟ ایک جگہ فرمایا وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور دوسری جگہ فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ،
اس فرشتے نے آپ کو آدر سکھایا ہے جو بہت طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اللہ یہاں جس کو جو نعمت کی دیتے ہیں اسباب کے ساتھ دیتے ہیں. پانی ہم کو اللہ دیتے ہیں لیکن کیسے دیتے ہیں؟ بادلوں کے ذریعے دیتے ہیں, دریاؤں کے ذریعے دیتے ہیں, ندیوں نالوں کے ذریعے دیتے ہیں, چشموں کے ذریعے دیتے ہیں, بورنگ کے ذریعے دیتے ہیں. یہ سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں لیکن اللہ دیتے ہیں. اس کی بنیاد پر ان ذرائع کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا اور ان ذرائع کو دیکھ کر اللہ دیتے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح حضرت جبریل علیہ کو اللہ نے علم دیا, حضرت میکائیل کو اللہ نے علم دیا, انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو اللہ نے علم عطا فرمایا. لیکن کس طرح علم عطا فرمایا؟ سب کو استاد بنایا روح احمدی کو. اسی لیے جتنے بھی اللہ کی عبادت سیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. شاگرد استاد کی برابری تو نہیں کر سکتا. اس لیے اس جہاں میں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے جانتے تھے. یہ ہمارے استاد ہیں, یہ ہمارے مقتدا ہیں, یہ ہمارے پیشوا ہیں, یہ ہمارے امام ہیں. یہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. ہم نے اللہ کی تعریف کرنا انہیں سے سیکھا ہے. اس لیے اس جہاں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. اور جب وہ ان میں سے ایک ایک اس دنیا میں آنا شروع ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, تو جو دنیا میں آتا تھا وہ اپنے اس استاد کے گن گاتا تھا. ہم کو تو جو کچھ ملا ہے احمد سے ملا ہے. تو اب ان کی تعریف کرنے کے نتیجے میں یہی احمد محمد بن گئے. محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. احمد کے معنی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی, اور محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ان شاگردوں کی جب نسبت شروع ہوئی دنیا میں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا شروع کیا دنیا میں, تو ہر پیغمبر نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل تعریف بنا دیا, محمد بنا دیا. آپ ہی احمد ہیں, آپ ہی محمد ہیں, آپ ہی کا وہ نور ہے جو احمد کا بھی نور ہے, محمد کا بھی نور ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اب بتاؤ ایمان والوں, غیب پر یقین رکھنے والوں, اس نور کو اگر ہٹا دیا جائے تو کائنات میں کیا بچے گا؟ اس لیے ساجد نے عرض کیا تھا ایک شخصیت ہے اس کائنات میں جس کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو کائنات میں کچھ نہیں بچتا. یہ تو وہ بات ہے جو غیب کو ماننے والے مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آئیے ذرا نچلی سطح پر بھی آ جائے. تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. چند اشارے کر دوں میں. نچلی سطح میں آ جائیں, نیچے اتر کر کے دیکھیں کہ جو لوگ ظاہر بھی ہیں, جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں, ان کے نگاہوں سے اگر ہم دیکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی معلوم تاریخ سے اگر نکالتے ہیں تو دنیا میں کچھ نہیں بچتا. آپ کو تعجب ہوگا اگر میں یہ کہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو لاڑوسی کا بھی نہ ہوتا, روشنی بھی نہ ہوتی, انسان ہوتے لیکن معلوم تاریخ حضور کو نکالنے کچھ نہیں بچتا. کوئی سائنس کی ترقی نہیں بچتی, کوئی ہوائی جہاز ہوا میں نہ ہوتا, کوئی پانی کا جہاز پانی پر نہ تیرتا, روشنی کے یہ کنکویں نہ ہوتے, روشنی پیدا کرنے کے ذرائع نہ ہوتے, یہ بلند بالا عمارتیں نہ ہوتی, یہ ساری سائنسی ترقیات نہ ہوتی. کیوں؟ بہت مختصر طریقے پر اس حقیقت کو بھی سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسم کے علم عطا فرمائے. ایک کائنات کا علم, ایک اپنی ذات کا علم. کائنات کا علم تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا کہ تم غور کرو, تم تجربہ کرو, تم آگے بڑھو, ہم تمہاری مدد کریں گے, کائنات کا تم کو علم حاصل ہوگا. لیکن انسان کی ذات کائنات سے زیادہ گہری ہے. انسان کائنات کو اپنے تجربے سے سمجھ سکتا تھا, اپنی ذات کو اپنے تجربے سے نہیں سمجھ سکتا. انسان کی ذات کائنات سے زیادہ گہری ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی ذات کا علم دینے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ اب تک جس علم کی بات ہو رہی تھی وہ انسان کے اپنے ذات کا علم. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کا علم عطا فرمایا تو اس میں ترقی یہ بھی سوچ کر ممکن تھی جب انسان کائنات پر غور و فکر کرتا, تجربہ کرتا, پوری انسانی تاریخ
تاریخ پر آپ نظر ڈال کر کے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں شرک کا غلبہ تھا، اور شرک کے غلبے کے نتیجے میں انسان کائنات کو تجربات کا نشانہ بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ سورج کی کرنوں کو کیسے گرفتار کرتا، وہ تو سورج کو خدا مانتا، وہ چاند پر کیسے سر رکھنے کی ہمت کر سکتا تھا جبکہ وہ چاند کی حفاظت کرتا تھا، وہ پانی کی تحقیق کیسے کرتا، وہ تو پانی کی پوجا کرتا تھا، وہ پتھروں کو توڑ کر ان کے اجزاء کو کیسے سمجھتا، وہ پہاڑوں کی حقیقتوں کو کیسے تجربہ سے کرتا، وہ تو پہاڑوں کو پیدا کیا کرتا۔ شرک نے انسان کی ساری ترقیات کو روک رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے اندر صلاحیتیں نہیں، صلاحیتیں تھی، لیکن ان صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسے بیج آپ ڈال کر چھوٹی زمین میں جہاں نہ وہاں سے آب و ہوا ہو، گرم ماحول ہو، تو وہ بیج نکلے گا، اس کو تھوڑا سا پانی مل جائے نکلے گا، لیکن وہ بڑھ نہیں سکے گا، وہ پودا نہیں بن سکے گا، اس لیے اس کو موافق ماحول نہیں مل رہا۔ صلاحیتیں تھی، انسان غور و فکر کرتا تھا، لیکن غور و فکر کے نتیجے میں اگر انسان ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، شرک کا ماحول اس کو ختم کر دیتا، گردن دبا دی جاتی تھی، آوازیں دبا دی جاتی تھی، گردن جوڑ دی جاتی تھی، زہر کا پیالہ پلا دیا جاتا۔ ایک بڑے محقق نے جب پہلی مرتبہ یہ دریافت کیا کہ دنیا کائنات، زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ زمین سورج کے گرد چکر لگا ہے، آج کی یہ حقیقت ہے جو سب کو معلوم ہو گئی ہے، آج کی اس کی تصویریں لی جاتی ہیں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو خالص علمی استدلال کی بنیاد پر باتیں کی جاتی تھی۔ ایک سائنسداں نے جب یہ بات کہی کہ زمین پر ڈگ نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ شرک کا ماحول تھا، سکھوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، زمین کسی سیارے کی ذیلی سیارہ کیسے بن سکتی ہے، کسی سیارے کا چکر کیسے لگا سکتی ہے؟ اگر زمین مرکز نہ ہوتی تو زمین پر اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہو، یہ ہے دلیل۔ زمین پر اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین مرکز ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ واجب القتل ہے، اس کا انکار کو قتل کر دیا گیا۔ ساری تحقیقات کا غلط ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور وہ محنتیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مقدر تھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے دنیا والوں کو، کسی پیغمبر کی محنت کے نتیجے میں دنیا سے عمومی طور پر شرک کا غلبہ تک نہیں ہو سکا۔ کچھ افراد تیار ہوتے رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تیار ہوتی رہی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ یا ان کے بعد والے اسی رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دنیا کے بڑے حصے سے شرک کا غلبہ ہوا، اور جہاں شرک بچا شرمندہ ہو کر بچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے تھے تو کیا حال تھا؟ مکہ شہر سے نکلے آپ اور حضرت ابوبکر طلحہ غار میں تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف دو تھے غار میں، اور جس وقت آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو آپ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، جس میں سب سے پہلے حکمراں بنے آپ کے خلیفہ صادق، آپ کے پہلے اور سچے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دینے شروع کی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ کی خلافت کا جب دور آیا تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست آئی، 44 لاکھ مربع میل، اتنے حصے میں شرک کا غلبہ نہیں تھا، اور باقی جہاں جہاں شرک تھا وہ جھیپا جھیپا تھا، لازم تھا۔ اسلام کی دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مشرکین نے اپنے شرک کی تعمیل کرنی تھی۔ شرک فکری طور پر مغلوب ہو گیا ہمیں تک، اب اس شرک کے مغلوب ہونے کے بعد اور اتنی بڑی حکومت قائم ہونے کے بعد، جہاں توحید خالص کی حکومت تھی،
جہاں نہ زمین کی پوجا کی جاتی تھی نہ آسمان کی پوجا کی جاتی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سازگار ماحول مہیا ہوا کہ ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے محققین سب دوڑ دوڑ کر اس ماحول میں آئے. اور اب یہاں تحقیق شروع ہوئی، اب زمین پر بھی تحقیق شروع ہوئی، آسمان پر بھی تحقیق شروع ہوئی، ہواؤں پر بھی تحقیق شروع ہوئی، فضاؤں پر بھی تحقیق شروع ہوئی. اس لیے کہ انسانوں کو پہلی مرتبہ یہ برا پیغام دیا، انسانوں اس کائنات میں سب سے اہم مخلوق تم ہو. زمین اور آسمان اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرو. زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، چاند اور سورج کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے. اس پیغام کے ملنے کے بعد اور توحید خالص کے ماحول میں جب انسانوں نے تحقیق کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے تحقیقات کے دروازے کھولے، نتائج نکلنا شروع ہوئے. اسی لیے یورپ میں سائنس اس وقت تک پنپ نہیں سکی جب تک یورپ میں شرک کا غلبہ نہیں ختم ہوا. جب یورپ میں سائنس پہنچی اور وہاں کلیساؤں کی حکومت تھی، چرچ میں بیٹھنے والوں کی حکومت تھی جو شرک چلانا چاہتے تھے، انہوں نے شروع میں تحقیقات کا گلا گھونٹا اور سائنس اور مذہب کی خطرناک جنگ ہوئی. اور اس کے بعد جب کلیسا پسپا ہوا اور شرک کلیسا کی دیواروں کے اندر داخل ہو گیا اور باہر کے ماحول سے شرک ختم ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس توحید خالص کا پیغام نہیں پہنچا تھا. اس لیے وہ شرک کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، انہوں نے ہر ایک کا انکار کر دیا. لیکن جب تک شرک نہیں ختم ہوا اس وقت تک یورپ میں کوئی سائنس کی ترقی نہیں ہوئی. جب کلیسا پسپا ہو گیا، جب مشرکانہ عقائد ان دیواروں کے اندر بند ہو گئے اور جب انہوں نے اسلام کی طرف صلح کر دیا، ما للہ للہ، پہلے کہا جاتا تھا ما للہ للہ وما لقیصر قیصر، اللہ کا حق اللہ کا، قیصر کا حق قیصر کا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں بھائی علم الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، یہ ان کے ہیں جنہوں نے علم کی حقیقت کو سمجھا، نہ مذہب کی حقیقت کو سمجھا. ہمارے یہاں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ علم الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو علم کی بنیاد پڑی تھی مذہب کے سب سے بڑے مرکز سے، مسجد نبوی سے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ارتقاء سے. تو جب شرک کا غلبہ ختم ہوا تب جا کر انسانوں نے تحقیقات کرنی شروع کی، جس کے نتیجے میں ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوئے. آج کے خوبصورت روڈ، آج روڈوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں، آج فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، آج کے یہ بجلی کے پنکھوں، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ آواز پہنچانے کے مختلف ذرائع، یہ کمیونیکیشن کے مختلف آلات، یہ عمدہ قسم کی سواریاں، یہ ہمارے گھروں کو ٹھنڈا اور گرم کرنے والے آلات، یہ بلند بالا عمارتیں اور ان عمارتوں پر چڑھنے کے لیے آٹومیٹک زینے اور سیڑھیاں، جو کچھ بھی انسان حاصل کر سکا ہے اور جو کچھ بھی آئندہ حاصل کرنے والا ہے، یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب دنیا سے شرک کا غلبہ ختم ہوا. اور دنیا سے شرک کا غلبہ پوری انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ختم ہوا ہے. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے نتیجے میں، آپ کی تشریف آوری کے نتیجے میں. اس لیے میرے دوستوں، انسانوں کی معلوم تاریخ سے بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے، تاریخ ہو جائے گی. اس میں کچھ ایک حقیقت آخری، اس زمانے میں ہمارے ناواقف نوجوانوں کو ایک بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، پر وہ بات آپ سے کر کے یاد ہی رکھنی ہے، وہ مکمل کرے گا انشاءاللہ. نماز بھی پڑھنی ہے. ہمارے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے اور نبوت تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. نبوت کے بغیر تو انسان ایک قدم بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، اللہ کی رحمت ختم ہو گئی. اور اسلام سے نہ معلوم کتنے جھوٹے نبیوں کو پرچار کیا جاتا ہے، آپ کے علاقے میں بھی کیا جاتا ہے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں ابھی قریب میں کوئی کتابوں کا میلہ لگا تھا، اس میں بھی باقاعدہ پرچار ہو رہا تھا اور جگہ جگہ کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے. ہمارے سمجھدار پڑھے لکھے نوجوان اس حقیقت کو سمجھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت والی رحمت انسانوں سے واپس لے لی. خط نبوت کا مطلب یہ ہے کہ
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرما دیا. جب حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے تو کسی نئی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ رات کے وقت میں شراب کی ضرورت ہوگی. شراب کے بغیر تو کام نہیں چلتا. آپ دن کے وقت میں بھی اپنی گاڑی روڈ پر چلائے اور ہیڈ لائٹ جلا کر چلائے. ہر آدمی آپ کو یوں ہاتھوں سے اشارہ کرے گا لائٹ جلے. اگر آپ ایسا کرو لائٹ جلدی تو کیا بری بات ہے؟ نہیں روشنی کی ضرورت سے کام چلتا ہے. ارے بھائی روشنی کی ضرورت نہیں ہے, وہ سورج چمک رہا ہے. جب وہ ڈوب جائے تب یہ روشنی کی ضرورت پڑے گی. جب تک وہ سورج چمک رہا ہے اس وقت تک اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو کیا کرتے تھے اس وقت جب تک وہ نبوت محمدی کا سورج نہیں شروع ہوا تھا. نبوت محمدی کا سورج شروع ہو گیا ہے. اب ضرورت اس دن پڑے گی جب یہ سورج ڈوب جائے گا, اور جس دن یہ سورج ڈوبے گا اس دن دنیا کا سورج ڈوب جائے گا. یہ سورج اس دن ڈوبے گا جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اب اگر ہمارے کسی نوجوان سے, کسی دین سے ناراض پڑھے لکھے نوجوان سے کوئی کہے کوئی نبوت تو بہت بڑی ضرورت ہے, اللہ کی رحمت کو کیسے بند کیا جاتا ہے, تو وہ اطمینان کے ساتھ یہ جواب دے, پورے اعتماد کے ساتھ جواب دے. ہاں ضرورت پڑتی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود نہ ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک موجود بھی ہے, محفوظ بھی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا. آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. کتنی کوشش کر چکی دنیا اور کتنی کوشش کر رہی ہے اس زمانے میں, لیکن قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدلا جا سکا, نہ قیامت تک بدلا جا سکے گا. اور کتنی کوشش کی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مست کرنے کی, لیکن جس کے دل ہی پر اللہ نے مہر لگا دی ہو وہ جو چاہے فیصلہ کرے. ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ تعلیمات قیامت تک کے لیے باقی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو میں تم کو نبوت کے اس سورج کی روشنی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, کبھی دھوکہ مت جانا. دنیا میں زمانہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ رات کا ہوتا ہے, ایک حصہ دن کا ہوتا ہے. دن روشن ہوتا ہے, رات تاریخ ہوتی ہے. تو میرے پاس قیامت تک کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ میری نبوت نہیں, کچھ حصہ روشن ہوگا, کچھ حصہ تاریخ ہوگا. نہیں, میری نبوت کا پورا ایسا طرف ایسا چمک رہا ہے کہ اب میری نبوت میں دن بھی روشن ہے, رات بھی روشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی یہاں اندھیرے کا کوئی تصور نہیں ہے, یہاں تاریکی کا کوئی تصور نہیں ہے, یہاں رات کا کوئی تصور نہیں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک موجود ہے, قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نبوت کی روشنی ہے. اس لیے ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں, کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور خاتم النبیین کے کیا معنی, اس سلسلے میں بھی کوئی تعبیر کسی کو متوجہ نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف فرمائی, خاتم النبیین کے کیا معنی. اس زمانے میں بات لوگ تعبیر کرتے, خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں پر مہر لگانے والے. جس کی نبوت پر آپ نے مہر لگا دی وہ نبی بن گیا. اور آپ دیکھو آپ کی مہر جب نبی آنا شروع ہو گئے, فلاں آئے فلاں آئے فلاں آئے, کوئی پنجاب میں آیا, کوئی مدھیہ پردیش سے آیا, کوئی آندھرا پردیش سے آیا, کوئی کرناٹک. آپ کا کرناٹک کی بات کرنا محروم نہیں ہے, مقبول میں ایک لاکھ پیدا ہوا ہے. اور دنیا میں لوگ کتنے ہو زیادہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہے. قرآن کی پہلی تشریح وہ معتبر ہے جو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہی پہلی وہی آخری تشریح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں, میرے پاس کوئی نبی آنے والا. میرے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں, دنیا میں بعثت کے اعتبار سے انبیاء کرام میں سب سے بعد میں ہیں,
आसमानों पर भी आप ही के जरिए इंसानों को इल्म मिला, जमीन पर भी जिसको जो कुछ मिला आप ही के जरिए मिला। और अब जब आप खुद बनाते खुद तकलीफ ले आए तो आपका ये तोता कयामत तक खुश्क होने वाला नहीं, आपका हिदायत का ये सूरज कयामत तक कभी डूबने वाला नहीं है। अब कयामत तक जिसको रोशनी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिलेगी। इसके बाद ये अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और हमारे दिल रोशन न हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से, तो मेरे दोस्तों हमसे बड़ा कोई बदनसीब नहीं होगा। इसलिए आज मेरी दरखास्त है कि पूरा मजमा तय करे, मर्दों का मजमा भी और औरतों का मजमा भी। अब तो हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी मानों में अपना मुक्तदा और पेशवा मानेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह हमारी इज्जत रफ्ता हमें दोबारा वापस फरमा देंगे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम आदमी कल बात नमाज पौने 7 और 7:15 के दरमियान हजरत की मस्जिद सोफी मस्जिद देवबानिया में जो हजरात बैत के ख्वाहिशमंद हैं उनसे भी गुजारिश है कि कल बात नमाज मस्जिद देवबानिया में तशरीफ लाएं। दूसरा ऐलान है, कल इतवार के दिन 19 फरवरी को जामा मस्जिद रहमत नगर में इंशाअल्लाह हज़रत वाला का खिताब होगा। गुजारिश है कि उसमें